اگر قرآن و حدیث نہیں پڑھا تو پھر جا کر پڑھو، ہمیں نیا دین مت پڑھاؤ۔ یہ پاکستان صرف رسول اللہ کے لیے بنا ہے، کسی بدماش کے لیے نہیں بنا، کسی عیاش کے لیے نہیں بنا، کسی لبرلزم والے کے لیے نہیں بنا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ بھائی لا الہ الا اللہ بھی انجے گونجے نہ پتہ تے لگے تاکہ لبرل اے ناڑی سمندر ہے وڑ دے جان پر لاہور گنڈا سنگھ دے بارڈر تو باہر چلے جان تے اے تو سمندر تو باہر چلے جان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ سوڑا ٹرمپ تو بکواس کرتا ہے کہ میں نے اسلامی بنیاد پرستی کو ختم کرنا ہے۔ بچے ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا، تو جانتا ہی نہیں ہے، تیرا واپیا کوڑے لوگا نال جب محمد عربی دے غلامہ دے سامنے آئے گا پھر لگ پتہ جائے گا۔ اے غازی تنویر احمد قادری پورے یورپ سے سنبھالا نہیں جا رہا، سب پریشان ہیں۔ اس لڑکے کو کیا ہو گیا، اس لڑکے کو کیا ہو گیا، اس لڑکے کو کیا ہو گیا، اس کا دماغ ٹیسٹ کراتے ہیں، اس کو کیا ہو گیا، یہ جیل سے کیسے بولتا ہے، یہ 27 سال سے ان کے پریشان کیوں نہیں ہوا؟ میں نے کہا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے۔ زور کے بعد کے بیٹھے ہمارے آنے سے پہلے اسی کرائے دے بندے نہیں لے آئے، ہم نے کوئی اختلاف درمیان میں ڈال کر چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا، ہم نے کوئی چونکہ چنانچہ نہیں کی، ہم نے اتنی بات کی دہن میں زبان تمہارے لیے۔ سارے بولو نا یار انتری نے گل بننی اے تو انہوں نے مر جانا ہے ویک کے بھی اسی انجے چونکہ تو اس طرح چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ نے پترا چونکہ سے اسلام نہیں پھیلا، اسلام ایسے پھیلا جو میں بیان کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من خالد ابن الولید الى رستم و میران و ملائ فارس والسلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنا ندعوکم الی الاسلام فإن ابیتم وآتوا الجزیۃ عن ید وانتم صاغرون فإن ابیتم انما انا قوما یحبون الموت کما یحب العاجم الخمر۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بس یہ ہے اسلام۔ میں نے الحمد علماء بیٹھے ہیں، میں تو ان کا خادم ہوں، الحمد سے لے کر والناس تک مجھے ایک آیت بھی نہ ملی جس میں قرآن نے کہا ہو کہ یہود و نصارہ کے سامنے سر جھکا کے جیو۔ ہمیں تو کوئی ایسا نہیں ملا۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے، اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب۔ کیوں جی شاہ جی؟ شاہ جی تساں تے ریکارڈ توڑوا دیتے، تواڈے ساتھیاں نے تے سارے ریکارڈ توڑوا دیتے۔ تسی سارے علماء مشائخ رسول اللہ کتنے خوش ہونے۔ سید نانگا مست، ہاں جی سید عرفان شاہ عرف نانگا مست جڑے 13 سال مجذوب رہے، اج بھی انہاں نال میری گل ہوئی، مولانا غلام غوث صاحب اس ویلے بیٹھے سن، وہ کہندے سن تسی پریشان نہیں ہونا، اسی بہت اتنے تک کی قرارداد پہنچوائی بھی، لاہور کراچی کی کانفرنس اعلیٰ درجے پر کامیاب ہونی۔ پچھلے بھی زور لاؤ سارے، وہ پچھلے والے بھی اچھل کے زور لاؤ، پچھلے سارے جمپ لا کے پچھلے زور لاؤ، جمپ لاؤ سارے لاؤ۔
تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ اے مقروض پاکستان تو مضبوط پاکستان کیویں بننا ہے؟ اے ٹی ویاں تے بیٹھ کے مذاکرے کرن نال نہیں ہونا۔ ہاں جی 70 لاکھ دے پلاٹ لے کے صحافی وکن، او صحافی بھائی نہیں جنہیں تسی حضور دے غلام ہو، تسی پریشان نہ ہویا کرو۔ جدوں بھی ساڈی گل ہوندی اسی بدماشاں نال گل کردے ہیں، جڑا محمد عربی دا غلام ہے انہاں دا تے میں اودی جُتیاں چکن واسطے بھی تیار ہاں۔ میں جی مولی خادم بڑی ڈاڈی بات کرنا، میں آکھو چبڑ بندے دے خلاف بات غلط کرنی پے، ڈاڈی کرنی پیندی۔ جڑے تسی حضور دے غلام ہو، ٹی ویاں تے حضور دی ناموس دی گل کردے ہو، خبراں دیندے ہو، تسی تا حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ حکومتوں سے پیسے کھا کر پاکستان چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھے پترو، پاکستان مقروض سے خوشحال اور مضبوط کب ہوگا؟ کہ جب گورنر بھی کھڑے ہوں سلمان فارسی، اور مدائن کا صوبہ ہو، اور مصر سے قافلہ آ جائے، اور مزدور سامان اٹھانے کے لیے کھڑے ہوں، وہاں صحابی رسول گورنر سلمان فارسی بھی کھڑے ہوں، تو آنے والا تاجر جو وفد ہے وہ یہ بھی نہ پہچان سکے کہ یہ گورنر ہے یا مزدور ہے۔ بس اس دن پاکستان مضبوط ہو جائے، لمبے لمبے مذاکرات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس دن فاروق اعظم خط لکھے حمص کے اندر کہ غریبوں کی سب سے زیادہ غریبوں کی فہرست بھیجو، تو سب سے اوپر سعید بن عامر الجمحی کا نام لکھا ہو، حضرت عمر پڑھ کر گئے یہ سعید بن عامر جمحی گورنر ہے؟ کہاں جی وہی سب سے زیادہ غریب وہ تھے۔ جس دن سب سے زیادہ غریب گورنر ہو جائے گا، پاکستان مضبوط بھی ہو جائے گا اور خوشحال بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی ہاں۔ جس دن بادشاہوں کی بیٹیاں پیاز سے روٹی کھائیں گی، عمر بن ایسے زکاتے ورنہ تو زکات لوگ بڑے بڑے حکومتی عہدیدار کھا جاتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز اپنی کمرے سے گزرے، ان کی جوان بیٹی کھڑی تھی، آپ قریب سے گزرے تو اس کے منہ سے بدبو آئی۔ آپ نے اپنی بیوی کو جا کر کہا کہ میری بیٹی منہ نہیں صاف کرتی؟ میں کرتی ہے۔ نے کہا میں تو قریب سے گزرا، بدبو آ رہی تھی۔ لاکھوں سلام ہو عمر بن عبدالعزیز تیرے گھرانے پر۔ ان کی بیوی کہنے لگی کہ اتنے دن ہو گئے گھر میں ہانڈی نہیں پکی، پیاز سے روٹی کھاتی ہے۔ اس لیے بادشاہ کی بیٹیاں جب پیاز سے روٹی کھائیں گی نا، پھر 8 صوبوں سے زکات واپس آ جائے گی۔ ہر گورنر لکھ دے گا یہاں زکات لینے والے ہی تھے۔ یہ لمبے چوڑے تو مسائل ہی نہیں، مذاکرات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کتابیں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں جی پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ جب 36 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو اور 36 پیوند لگے ہوئے ہو نا کرتے کو، تو اس دن پھر دریا کے کنارے بھی بکری کا بچہ پیاسا نہیں مرے گا۔ مولانا بڑی آسان سی بات ہے، نظام مصطفیٰ تو بات ہی اور ہے۔ اب میں بات کرنے لگا ہوں، اب جو میں بات کرنے لگا ہوں، کیوں جی میں نظام مصطفیٰ کی پوری حدیث پڑھ دے ہوں۔ توجہ جی یہ جی میرے آقا مول 20 قسم کے کھانے کھا کر لوگوں سے فیسیں مکا کر تقریر کرنا اور ہے۔ ہاں جی 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 اور ہے، اور پیسے لے کر اور بیوٹی پارلر میں تیار ہو کر پگڑی دیکھ کر اپنے بال یہاں سے نوچ کر اچھل کر سرخیاں لگا کر نعت پڑھنا اور ہے، اور پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر خندق کھودنے کے بعد سر کے اوپر مٹی اٹھا کر نعت پڑھنا اور ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ دین کے وارث کوئی نہیں رہے؟
ہم موجود ہیں کتے، علماء تو مشائخ ہیں نا، میں موجود، ہمارے ساتھ کوئی بات کرے، باتیں کرتے ہو تم۔ دین تو ایک دن عمر بن عبدالعزیز جب مسجد سے گھر گئے تھے تو آدھا دین نافذ ہو چکا تھا، اس میں لمبے چوڑے بل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کمیٹیاں بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عمر بن عبدالعزیز نے صرف خطبہ پڑھا اور سواریاں باہر لے آئے، بگیاں لے آئے، فرمایا کس کی ہیں؟ نے کہا جی قومی خزانے کی ہے۔ فرمایا عمر بن عبدالعزیز تو یہ استعمال نہیں کرے گا، جیسے پیدل چل کے آیا پیدل چل کے جائے گا۔ صبح ہونے تک کروڑ پتی بھی فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے تھے، ان کو پتا تھا عمر بن عبدالعزیز آ گیا۔ ہاں جی، صبح ہونے سے پہلے کروڑ پتی اپنے کوٹھے محل چھوڑ کر فٹ پاتھوں پر سوئے ہوئے تھے، صبح احتساب ہونا ہے اس سے پہلے سب کچھ حوالے تھا۔ تم جو یہ نیب میں تو نہیں جانتا، مجھے تو نمانا ہی نہیں آتا اس کا کیا ہے۔ ہاں یہ بدماشیوں سے کبھی بھی پاکستان مضبوط نہیں ہوگا۔ پاکستان اس وقت مضبوط ہوگا جب سعید بن عامر الجمحی کو حضرت عمر طلب کرے، مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوں اور ایک آدمی اپنے سامان کی گٹھڑی لے کر اپنی لاٹھی کے اندر ایسے لٹکا کر مسجد نبوی شریف میں داخل ہو رہا ہو، حضرت عمر ایسے دیکھیں، فرمایا میری آنکھ دھوکہ کھا رہی ہے یا یہ گورنر ہے حمص کا سعید بن عامر الجمحی؟ انہوں نے کہا نہیں جی وہی ہے۔ جب آپ قریب آئے تو فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہا پیدل آیا ہوں۔ فرمایا سواری پر کیوں نہیں آئے؟ فرمایا وہ تو قوم کی سواریاں تھی، میری تو نہیں تھی۔ شام سے چل کر مدینے میں پیدل آنا۔ فرمایا کیا سامان لائے ہو؟ کہا یہ سامان ہے۔ یہ تو بڑا ہے۔ آج اسلام کے بارے میں جس آدمی کو کلمہ بھی نہ آتا ہو اور وہ بیٹھ کر تبصرہ کرے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ایسے ہونا چاہیے، کمینے تیرا خیال عام مسلمانہ کے اقبال قلندر لاہوری سے پوچھو، عام مسلمانہ کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان۔ اقبال کہتا یہ تو مسلمانوں کا کمال تھا کہ انہوں نے بادشاہی اور فقیری ایک جگہ جمع کر دی، یہ مسلمان کا۔ لیکن العما از عصر حاضر، میں حضرت صرف پڑھن تک مجرمہ، اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو نا، یہاں جو بیٹھے ہوں حکومتی بندے، تو میں اقبال کا کلام پڑھنا تو جرم نہیں ہے نا، وہ تو مصور پاکستان ہے۔ مجھے لاہور میں بھی کہتے تھے آپ اقبال کے مزار پر تقریر نہیں کر سکتے، میں نے کہا کلام تو پڑھ سکتے، میں نے صرف کلام پڑھا تو اپنا کام پورا ہو گیا۔ ہاں مسلمانہ کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان۔ اقبال کہتا ہے یہ تو مسلمان تھے جنہوں نے بادشاہی میں فقیری کی، فقیری میں بادشاہی کی۔ عمر بن عبدالعزیز میں یہ تو باتیں ابھی تک ہے نا، یہ کیا نام ہے اس کا، نور الدین زنگی تو بہت پرانے ہیں نا، یہ شیر شاہ سوری تک نوی فورساں بڑھان نال جرائم کم نہیں ہوندے، ڈالفن تے ڈولفن تے جناب کھوتے تے گھوڑے بڑھان نال یہ ایسے نہیں ہوتے۔ ہاں جرائم تب کم ہوتے ہیں جو حکمران مجرم نہ ہو۔ ہاں فاروق اعظم کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے مال غنیمت بھیجا، آپ نے ساتھ خط لکھا، سنو اے مسلمانوں یہ اسلام ہے۔ ٹی ویوں پر بیٹھ کر یہود و نصارہ کے پیسے کھا کر اس بندے کو کیا پتا اسلام کیا ہے؟ اسلام کے خلاف بھونکتے ہو، پہلے اسلام پڑھو۔ یہ میرا خیال ہے مسئلہ ایسے ہونا چاہیے، تمہارا کیا خیال ہے مسئلہ ایسے ہونا چاہیے؟ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، بس۔ ان بعد عمر پڑھ دو، ان بعد عمر المغل تنصرا وحضر جماعت من کبار النصارى والمغل فجعل واحد منهم ينتكس النبي وهناك قلب صيد مربوط فلما اكثر من ذلك وسب القلب فخشمه فخلصوا منه فقال بعض من حضر هذا بكلامك في محمد قال كالله بل هذا القلب عزيز النفس راني يشير بيدي فظن اني يريد ان اضربه فعاد الى ما كان فاتعالى فوسب القلب مرة اخرى فقبض على زردمته فقلا فاسلم بسبب ذلك ناب 40,000 من المغل۔ یہ ہے جی ناموس رسالت کا مسئلہ، نہیں سمجھ آتا تو پھر سمجھو، ورنہ مجھے بلاؤ،
امام نے لکھا عیسائیوں نے کہا ہم نے, مغلوں نے کہا ہم نے عیسائیوں نے ہے, بڑے بڑے عیسائی آ گئے, پوپ آ گئے, پادری آ گئے, سٹیج لگ گیا. فجعل واحد منہم ینتقص النبی. یہ ناموس رسالت کا مسئلہ اگر مگر سے کام نہیں ہوتا. وہاں ایک بندے نے کھڑے ہو کر حضور کے خلاف بات کر دی, اس گمان سے کہ آج یہاں نہ ممتاز قادری ہے, نہ تنویر قادری ہے, نہ پیر میر علی شاہ ہے, نہ امام احمد رضا ہے, نہ امام ربانی ہے, نہ داتا علی حجویری ہے, نہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے, نہ بابا فرید ہے, نہ امام اعظم ہے, نہ خواجہ ابوالحسن خرقانی ہے, نہ با یزید بستامی ہے, نہ یارویں والے پیرن. آج گل کرو حضور کے خلاف. لیکن امام کہتے ہیں وَهُنَاكَ كَلْبٌ صَيْدٌ مَرْبُوطٌ. ایک شکاری کتا باندھا ہوا تھا, جب اس نے حضور کے خلاف بات کی, شکاری کتا سونے کے زنجیر سے باندھا ہوا تھا. لوگ چائے کی پیالی پر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, واہ کتیا واہ, وہ بھی سونے کی زنجیر سے باندھا ہوا تھا بھی وہ منگولوں کا. اس نے یہ نہیں دیکھا یہ زنجیر پتنی دوبارہ ملے گی کہ نہیں, لیکن اس کتے آئے تینوں لکھا سلام ہومن. 10 کتنے کتے دنیا تے آئے, یا اصحاب کاف دا نہ رہا یا تیرا نہ رہا. اس نے سونے کی زنجیر گلے سے توڑ دی, یہ نہیں دیکھا مغلوں کا سونا ہے. اس نے کہا رکھو اے سونا کوڑ, میں گل وچ اور کرن لگا. اے میں جڑی کہنا نا گل وچ ہو رہے, وہ گل وچ اے وے. ان کا سونا اپنے پاس رکھو, میں بات اور کرنے لگا ہوں. سونا توڑا اور ادھر پھینک کر چھلانگ لگا کر چڑھ گیا. وہ جو حضور کے خلاف بات کر رہا تھا فخشمہ, اس کو تھپڑ مارا. اس کو پہلے چاہیے تھا کہ منگولوں کی عدالتوں میں جاتا نہ, پہلے مغولوں کی عدالتوں میں جاتا کہ جی ہمارے نبی کے خلاف بات ہو گئی, آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کتے کو بھی پتا تھا یہ دنیا کا جدا گانا مسئلہ ہے, ناموس رسالت کا مسئلہ بالکل جدا گانا ہے. اگر کسی کو تکلیف ہے تو 5 منٹ میں ہم دور کرنے کے لیے تیار ہیں. میں آپ کا جو یہ پروگرام ہے نا, وہ شاہ جی نانگا مست مجھے کہہ رہے تھے, میں نے امیر حمزہ کو کہا ہے کہ پروگرام بہت اعلیٰ کامیاب ہونا چاہیے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک توجہ. انہوں نے کہا میں نے بہت اوپر تک بات کی ہے. پھر 11ویں والے پیروں سے بھی ان کا ڈائریکٹ رابطہ ہے نا جی, ہاں وہ بالکل ایسے بیٹھے آمنے سامنے ان سے باتیں کرتے ہیں. امیر حمزہ سے بھی باتیں کرتے ہیں, 11ویں والے پیروں سے بھی ایسے باتیں کرتے ہیں. تو میں نے ادھر کراچی پہنچ کر ان کو کہا, میں نے کہا کیا بنے گا ہماری کانفرنس کا؟ کہتے ہیں بے فکر ہو جاؤ. میں نے ہائی کمان کی بارگاہ میں عرض کر دیا, لوگوں دیا ہائی کمانا کوئی اور ہونیاں, ساڑی ہائی کمان کوئی اور ہے. اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا, ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا. میں نے اس کو ایسی بات کی. اس واسطے وہ توجہ آپ حضرات جنہوں نے نیند تو کوئی نہیں آئی بھائی, نہیں نیند آنی نہیں, محمد عربی دے شیراں نوں نیند آنی. توجہ, واہ بھائی واہ منگولے دے کتیا, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. تینوں مسئلہ سمجھ آیا؟ پاکستان تے ٹی ویاں تے بیٹھے ہوئے اینکراں نوں سمجھ نہ آیا, ججاں نوں بھی نہیں آیا. ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں, یہ رونے والی باتیں. جس طرح شاہ جی نے فرمایا نا, ہم ہنسنے کے قابل نہیں ہیں. ہاں جی, جو یہاں بیٹھے ہیں وہ سن لیں, جن گستاخوں کو چھوڑا ہے فوراً ان کو گرفتار کرو. تمہارے پاس سارے شواہد موجود ہیں.
ہاں پاکستان مضبوط تب ہی ہوگا جب حضور کی عزت پر پیرا ہوگا. ہاں میں سچی گل کر رہا ہوں. پوری دنیا میں تو ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم من یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر کون تمہیں ذلیل کر سکتا ہے, اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو کون تمہاری مدد کرے گا. ابھی سخت 1971 کا چلا ہوا امریکی بحری بیڑا بھی نہیں پہنچا تمہارے پاس. ہاں جی امریکہ نے کہا تھا بیڑا آ رہا ہے, میں کہا جب تک بیڑا نہیں پہنچا 2017 ہو گیا. ہاں ادھر بات کرتے جاؤ, ادھر تو صرف ایک صحابی نے حضور کے پانی سے تنکا نکالا, میرے آقا نے فرمایا اللہم جمل ہو, یا اللہ اس کو خوبصورت بنا دے. ادھر حضرت ابو دجانہ عبداللہ بن حمید بن زہیر کو جب وہ آ رہا تھا کہنے لگا دلونی علی محمد فواللہ لاقتلنہ او لاموتن دونہ. یہ جی ناموس رسالت کا مسئلہ علماء بیٹھے ہیں, پوچھ پوچھ کر نہیں ہوتا. وہ کہہ رہا تھا میں نے حضور کی طرف جانا ہے, تو ابو دجانہ نے یہ نہیں کہا یار 4-5 بندے اور آؤ, تلوار آ رہی ہے. فتعرض له ابو دجانہ ہلم الی من یقی نفس محمد بنفسی. فرمایا خبیث حضور کی طرف بعد میں جانا, ہم جو اپنی جانیں لیے کھڑے. ادھر حضور کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے, پاکستان کے اندر نہ کسی معاشی انقلاب کی ضرورت ہے, نہ سڑکوں کی ضرورت ہے. حضور کو راضی کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ حضور کے گستاخوں کو لٹکاؤ. پہلے تو تم تعویلیں کرتے تھے, وہ تعویل تو وہ بھی نہیں تھی, وہ بھی شیطانیت تھی کہ شیطان تاثیر نے ضیاء الحق کے قانون کو کالا کہا. اب بتاؤ جو گستاخ تم نے پکڑے انہوں نے کس کی گستاخی کی؟ کیوں جی شاہ جی اب کوئی تعویل ہے؟ اب کوئی تعویل ہے؟ تعویل پہلے بھی ہم نہیں مانتے, لیکن تم بک بک کرتے رہے. اب بتاؤ, وہ تو ایک سطر کوئی نہیں پڑھ سکتا. میں نے نہیں پڑھا نہ میں نے, لوگوں نے مجھے کہا, میں سنتا بھی نہیں ہوں. میں نے دعا مانگی ہوئی ہے یا اللہ اس سے پہلے مجھے موت دے دینی ہے. جب میں حضور کے بارے میں کوئی ایسی چیز دے اس سے پہلے تو مجھے اندر کر دے یا مجھے مار دے. یہ لے کر جائیں گے آنکھیں, ان آنکھوں سے پھر حضور کی زیارت کرنی ہے, ان آنکھوں سے پہچاننا ہے کہ مر کے پہنچا ہوں. میرے آقا نے فرمایا دنیا میں تو مرا نہیں, اب کہتا ہے میں مر کے پہنچا ہوں. ہاں یہ جھوٹ بول رہے ہیں, وہاں جا کر مر کے پہنچا ہوں. فرمایا تو میرے لیے نہیں آیا, تو ایسے ہی مرا. مرتا تو پھر لوگوں نے میرے خاکے بنانے تھے. اس واسطے یہ 2 نمبری نہیں ہو سکتی. علل اعلان ہم یہ بات کر رہے ہیں. ہاں ایک پاکستان نہیں, کروں تیرے نام پہ جہاں فدا, نام پر ناموس پر نہیں. ہمارا بابا کہہ گیا ہے, ہاں جی حضور کی ذات تو وراء الورا ہے, حضور کی ناموس تو وراء الورا ہے. فرمایا کروں تیرے نام پہ جہاں فدا, نہ بس ایک جہاں 2 جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں. تو جب حضرت ابو دجانہ نے حضور کے دشمن کو مارا نا, تو میرے آقا و مولا نے کیا فرمایا, اللہم اردے ابن خرشہ کما عنہ رادن. یا اللہ یہ منظر دیکھا جو میں نے کہ میرے غلام نے میرے دشمن کو مار دیا, کاٹ دیا, یہ منظر دیکھ کر میں ابو دجانہ سے راضی ہو گیا, یا اللہ تو بھی راضی ہو جائے. خوشحال پاکستان یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. ہاں ٹی ویوں پر مذاکرات قیامت تک لوگ بک بک کرتے رہیں, پاکستان بد سے بدتر ہوتا چلا جائے گا. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ رسول اللہ کی عزت پر پیرا دو. اب موقع ہے, میرے خلاف ٹی وی پر کہتے ہیں یہ مولوی کہتا ہے مار دو. میں کہا میں آج کہنا, میں تو روزانہ کہنا. میں تو نشتر پارک کی کہہ رہا چوڑیا, وہ جو میرے خلاف سے مراد ناموس رسالت کے خلاف, میں تو کون ہوں. وہ کہتا ہے یہ مولوی اس طرح باتیں کرتا ہے. میں نے کہا تجھے آج پتہ چلا, میری ماں نے تو مجھے لوری صدقے یا رسول اللہ کی دی ہے. توجہ جی, آج تو بات کان بند کر دو, کان بالکل بند کر دیں. یہ سیاسی جس کو پریشانی ہوتی ہے نا لفظ سیاست سے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر یہ ہم سیاست میں ہوتے تو اسمبلی کے اندر ایک بندہ بھی اچھل کر جا کر بات کرتا اور 2-4 دے گریبان نپتا, کہتا نال کھڑے ہوئے, پتہ نہیں حضور کی عزت کا مسئلہ ہے.
मुमताज कादरी की कोई जात का मसला है? जब बात ही किसी ने नहीं की वहां, तो अब आपने वोट देना है अहले सुन्नत को। हर सुन्नी ने यह समझना है कि मैंने हुजूर का दीन तख्त के ऊपर लाना है। ये जिम्मेदारी जब तक हर सुन्नी नहीं समझेगा काम नहीं होगा। दिन रात ऐसे जिस तरह आप लब्बैक के नारे लगाए ना, फोन सुनने के बाद भी लब्बैक, सौदा तोलने के बाद भी लब्बैक, सौदा लेने के बाद भी लब्बैक, घर का दरवाजा सलाम के बाद